سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ پوری ڈائری دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے اور یہ منہ سے بہت کچھ بولتی ہے۔ یہ ڈائری میرے دوست اور DIG عمران کشور نے برآمد کی۔ یہ اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں نے ڈائری کی خبر 11 اگست کو بریک کی تو میرے چند دوستوں نے چند سوالات اٹھائے۔ پہلا سوال تھا، کیا گارنٹی ہے یہ ڈائری واقعی بشریٰ بی بی کی ہے؟ اس کا جواب ہے، ڈائری کی ہینڈ رائٹنگ بشریٰ بی بی کی ہینڈ رائٹنگ سے میچ کرتی ہے۔ دوسرا سوال تھا، کسی کی پرسنل ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی فعل نہیں؟ اس کا جواب ہے، ڈائری جب تک پرسنل رہے یہ اس وقت تک پرسنل ہوتی ہے، لیکن جب یہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں ڈائریاں لائبریریوں اور عجائب گھر میں پڑی ہیں اور انہیں روزانہ ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی ڈائریاں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ایوب خان کی ڈائریوں پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آئنسٹائن، چارلس مارکو پولو، لیونارڈو کی ڈائریاں بھی پبلک ہیں۔ بشریٰ بی بی کی یہ ڈائری بھی اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے اور اسے اب تک درجنوں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی۔ اور تیسرا سوال، میں اس تک کیسے پہنچا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، صحافیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک حکومت بھی نہیں پہنچ پاتی۔ مثال کے طور پر 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر پر امریکی حملے کے اگلے دن میں اس کے گھر میں گھس گیا۔ میں نے تمام کمرے گھوم پھر کر دیکھے، حتیٰ کہ اس برآمدہ نما کمرے میں بھی گیا جہاں اسامہ بن لادن چھت کے رسے سے لٹک کر ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کی CDs کی کلیکشن بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ان اینکرز کے نام پڑھنے کا موقع بھی ملا جن کے وہ ریکارڈڈ شوز دیکھتا تھا۔ اسامہ بن لادن نے گھر میں سیکورٹی کی وجہ سے نیٹ اور کیبل نہیں لگوائی تھی، اس کے لیے شوز اور خبریں ریکارڈ ہوتی تھی، اس کی CD بنتی تھی، یہ CDs اس کے گھر پہنچتی تھی اور اسامہ بن لادن بعد ازاں اپنی CD پلیئر پر انہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی ادویات کا ریک دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ اس کی ادویات میں ایک بھارت کے مسلمان حکیم کی مجموعہ بھی تھی اور مجھے اس ڈائری کو پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا جس میں اس نے اس پٹواری کا ذکر کیا تھا جس نے اس کے ساتھیوں سے 50,000 روپے رشوت لے کر زمین ٹرانسفر کی تھی۔ اس کے گھر میں بچوں کے کھلونے بھی تھی اور 3 زبانوں میں بچوں کی کتابیں بھی، لہٰذا میں تو اسامہ کے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا اور جنرل باجوہ تک بھی، بشریٰ بی بی کے نکاح نامے اور حق مہر تک بھی، اور یہ میرا کام ہے۔ صحافی ہوتے ہوئے اس کام کے لیے ہیں۔ ہم اگر نئی سٹوریز پر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ میں ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری پڑھنے کے بعد 3 آراء پیدا ہوتی ہے۔ ایک، عمران خان مکمل طور پر بشریٰ بی بی کے زیر اثر ہے، ان کے کھانے پینے اور دعاؤں تک کا فیصلہ بی بی کرتی ہے۔ عام حالات میں ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، دنیا کے 90% خاوندوں کے فیصلے ان کی بیویاں کرتی ہیں، لیکن جہاں ریاست اور سیاست کے امور آ جاتے ہیں وہاں معاملہ بدل جاتا ہے۔ بشریٰ بی بی اگر سیاستدان ہوتی یا ان کا کوئی انتظامی تجربہ ہوتا تو بھی یہ چیز قابل فہم تھی، جبکہ یہ مکمل طور پر ہاؤس وائف ہے، لہٰذا یہ ریاست اور سیاست کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ دوسرا، وزیر اعظم کے 99% اقدامات آفیشیل سیکرٹ ہوتے ہیں، یہ انہیں خفیہ رکھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ خان اگر سرکاری راز اپنی اہلیہ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا تو یہ ایک ناقابل برداشت اور خوفناک تھا۔ تیسرا، ریاست ایک پریکٹیکل چیز ہوتی ہے، یہ موکلات، جنوں اور وظائف سے نہیں چلائی جا سکتی۔ صدقات، خیرات اور وظائف کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، لیکن اگر وزیر اعظم جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید سے ملاقات سے پہلے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ سے قبل اور چین کے صدر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے کالا بکرا آمنے سامنے سے گزار کر اس کا گوشت چیلوں اور کووں کو کھلائے گا یا اپنے بیڈ روم میں ہڈیاں اور تعویذ رکھنا شروع کر دے گا تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ دوسرا، اگر وزیر اعظم ریاستی امور میں موکلات سے مشورے شروع کر دیں گے یا وہ بیگم صاحبہ کے وظیفے اور مراقبے کے خاتمے کا انتظار کرنے لگے تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ مجھے علیم خان نے بتایا تھا، فیڈرل سیکرٹریز کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ تصویریں دیکھ کر کیا کرتی ہیں، انہیں امیدواروں کی تصویریں بھجوائی جاتی تھی، وہ تصویروں پر کچھ پڑھ کر فیصلہ کرتی تھی اور وزیر اعظم ان کے حکم کے مطابق آرڈر جاری کرا دیتے تھے۔ عثمان بزدار اور ان کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید اور ٹیکے کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ نے اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اور بیگم صاحبہ کے لیے مفید ثابت ہوا ہو،
لیکن 12 کروڑ لوگوں کے صوبے اور 25 کروڑ عوام کے ملک نے اس کی کتنی قیمت ادا کی، اب پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ ڈائری یہ ثابت کرتی ہے یہ ملک 3.5 سال عمران خان کے بجائے بشرا بی بی چلاتی رہی یا پھر ان کے موکلات۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا ڈائری پولیس کی آمد کے بعد پھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اسے مکمل طور پر تلف نہیں کیا جا سکا۔ یہ 12 جولائی سے 1 جنوری تک الٹی سمت میں سلامت رہ گئی۔ 12 جولائی کے صفحات پر ایک دو جگہ ماموں اور نیوٹرل لکھا ہوا تھا۔ خان صاحب اور بشرا بی بی جنرل باجوہ کو کوڈ ورڈز میں ماموں کہا کرتے تھے، لہٰذا یہ جنرل باجوہ کے بارے میں ہدایات تھی۔ اسی صفحات پر 2 پن کوڈز یا فگرز لکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی اوپر سے نیچے کی طرف کوڈز لکھے ہوئے تھے۔ یہ پھر کسی لاک یا اکاؤنٹ کے پن کوڈز تھے، ساتھ ہی جلسے کی سرخی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا، گانے صرف اور صرف حب الوطنی کے چلیں گے، ہم دیکھیں گے ضرور ہوگا۔ فوراً 25 لاکھ کا حساب لیں اور خبردار سے تقریر شروع نہیں کرنی۔ پھر 6 جولائی کے صفحے پر لکھا تھا، اگر گورنر رائے لگائیں تو پورا صوبہ اور تمام شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، مکمل پہیہ جام ہونا چاہیے۔ کل سے اتنا پنیشر بنا دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ کر سکے۔ ریلی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے صفحات پر درج تھا، تگڑے وکیلوں کا ساتھ ہونا چاہیے، وکیلوں کے بندوبست کا فارمولہ بھی لکھا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا ذکر بھی تھا۔ ریلی کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔ 3 جولائی کے صفحے پر درج تھا، عدالت میں وکیلوں کو کیا کیا سوال اٹھانے چاہیے، خان صاحب کو مخالف وکیلوں کے سوالوں کا کیا جواب دینا چاہیے، انہیں ججوں سے بھی کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا تھا، بندیال آ گیا ہے، اس کے ساتھ میاں نواز شریف سے متعلق ایک فقرہ لکھا تھا جس کا مفہوم تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا۔ چیف جسٹس کا نام جہاں بھی لکھا گیا صرف بندیال لکھا گیا، اور طرز تحریک خاصا فرینک تھا۔ 3 جون کے صفحے پر خان صاحب کے لیے دعائیں لکھی تھی، ان میں انقلاب کا ذکر بھی تھا اور ایک نیا نظام لانے کا عندیہ بھی۔ اگلے صفحات پر پیلے رنگ کی چھوٹی سی چٹ پھاڑ کر اس کی درجیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی اہم پیغام تھا جسے بعد ازاں پھاڑ دیا گیا مگر پھینکا نہیں گیا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، کپڑوں کا سٹینڈ بوبی سے منگوانا ہے۔ جاوید افریدی کو جوسر مشین کا کہنا ہے 8 اپریل کا صفحہ پھٹا ہوا تھا، یہ بھی جلدی میں پھاڑا گیا تھا۔ ایک صفحے کے کونے پر 6 بار اللہ کا لفظ لکھا تھا، یہ غالباً تسبیح تھی۔ 17 جنوری کے صفحے پر سٹی بینک لاہور کا اکاؤنٹ، اس کا نمبر اور پن کوڈ درج تھا۔ 6 پاسپورٹ کے نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوئی تھی، چیک بکس کا حوالہ بھی تھا۔ 3 جنوری کے صفحے پر 6 دعائیں لکھی تھی۔ 2 جنوری کے صفحے پر 3 کوڈ ورڈز درج تھے، جبکہ 1 جنوری کا صفحہ بہت اہم تھا، اس پر خان کے روز کے معمول لکھے تھے۔ لکھا تھا، بیڈ شیٹ اور خان کے تولیے ضرور دیکھنے ہیں، یہ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، کپڑوں کو رات کو جھاڑ پونچھ کر دیکھا جائے۔ اس کے نیچے روٹین کا گراف تھا جس میں ان کے کھانے کا سارا معمول لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وضو، زور، ورد، اس سے آگے چل کر ایک صفحے پر سٹارٹ 10 اگست لکھا تھا اور کور کے ساتھ لا منسٹر وزیر قانون داخلہ یاسمین راشد لکھا تھا۔